الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين ريحان من الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. تمہیں سے مجاہدوں دین کا ثبات ہے، تمہیں سے مجاہدوں دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خداوند. شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں بدر و احد و کربلا والے، اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کہ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. شہادت ایک نخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت در حقیقت حیات جاودانی ہے. ایک مرتبہ اولاد درود شریف پڑھ لو. صدر محترم حضرت حاجی اللہ دیتا صاحب انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم، میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مہر غلام قاسم صاحب، سلمان صاحب، مہر ریاض صاحب اور جتنے بھی اس کھو والے حضرات ہیں، انہوں نے یہ سالانہ پروگرام بسلسلہ یاد شہدائے اہل بیت عظام منعقد کرن دا مسلسل عقد عزم مستقل ارادہ کیتے، اور شہدائے اہل بیت دے واسطے بطور تحفہ صدقہ و خیرات جو کچھ اللہ انہوں کو توفیق دے دے وہ بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعائے کہ رب لم یزل انہاں دے اس پروگرام کو بھی قبول فرماوے، انہاں دے اس خیرات کو بھی قبول فرماوے. دوستو
محبت اہل بیت ہر مومن مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے. یہ ساریاں ایویں خود اختراع ہیں کہ فلاں نہیں منے دا فلاں منے دے، فلاں انکار کریں دے، فلانا گھٹ منے دے. تساں اندازہ اس بات کو لاؤ کہ کوئی بھی مسلمان مومن ایسا نہیں ہے کہ جیدی نماز ویلے تائیں کامل تھی وے جب تک کہ وہ نہ پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلا، سارے پڑھو چا، وعلا آل محمد. جب تک آل تے درود نہ پڑھی جے، جب تک آل تے سلام نہ پڑھی جے، ویلے تائیں نماز ہو دی اللہ چا نہیں ہو دی. نہ اللہ دے ہاں قبول، نہ دے حبیب دے ہاں قبول. پیچھے کون کیویں کہہ کو تانا دے دے، وہ غلط تانا دے دے کہ فلاں نہیں منے دا یا فلاں انکار کریں دے، فلاں گھٹ کریں دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بحیثیت مسلمان ساری محبت دا محور، ساری محبت دا مرکز، ساری محبت دا مصدر آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال سیدنا و سرورنا آقائے نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب محبت دا مرکز سیدی ذات ہے، ہن سیدی جڑی ہے سیدے نال جڑے جڑے جڑ دے گئے، جو جڑ دے گئے وہ اڑ دے گئے، انہاں کو شان ملدا گئے، مقام ملدا گئے، عزت مل دی گئی ہے، عظمت مل گئی ہے. یہ اصل لوگ فرق ودے کرے ہیں کہ کوئی گھر والے ہیں، کوئی در والے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو گھر والے ہیں وہ بھی میرے آقا دے نال جڑن تے مقام ملے، تے جڑے در والے ہیں وہ بھی میرے سائیں دے قدمہ دے نال جڑن تے تا مقام ملے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد. جو در نال گھر نال نہیں جڑے، ابو لہب نبی سائیں دا سکا چاچا ہے ہی کوئی بولو تے چاہ کوئی شک ہے ہی دے بھی اللہ دے قرآن ہی چاہیا کھڑے. سائیں دا سکا چاچا، حسبی نسبی جدی ہے نا. اللہ دے چاہ ہن چاچا گھر کو باہر ہوں گے، اللہ دے چاہ باہر نہیں ہوتا نا، گھر ہی چاہے چاچا. لیکن اللہ دا قرآن 23واں سپارہ جلے وہ میرے آقا دے قدمہ نال نہیں جڑیا، اللہ پاک فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب ومراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. پوری صورت یعنی آپ بھی تباہ و برباد تے ان دی گھر والی بھی تباہ و برباد. باقی رہی گال دوستو جڑی وجہ کر کے میں گال اگا شروع کرے نا تو حق اس حقوں دور کی تاویں دینا یا نفرت انگیز گل کی تیویں دیئے وہ ایک ہی تیویں دیئے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد
کہ اجن نبی کو دنیا تو رخصت ہوئے ترائے ڈیماراں بھی نن ہویاں کہ العیاذ باللہ نبی دی بیٹی کو دھکے مارے گئے، نبی دی بیٹی کو ستایا گیا، نبی دی بیٹی نال یہ ہویا وہ ہویا، اور حتیٰ کہ بھئی انہوں دے بطن دے اندر جو حضرت محسن ہن وہ شہید ہو گئے۔ ایمان نال دسو میں تمہارے علاقے دا ایک چھوٹا جہا خطیب ہوں۔ دوستو تو انا میرا واسطہ ایک دین دا واسطہ ہے، باقی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت داری تو سا نہیں جان دے میں موچیاں، میں پاولیاں، میں لوہاراں، میں کمبھاراں، میں قریشیاں، میں کیا ہاں جان دے نہیں جان، ادروائز میں کو سرن والے یہ بھی نہیں جان دے کہ میں کیڑے خاندان نال تعلق رکھتا ہوں۔ اتنا واسطہ ہے میں تو کو واز کریں دا بیٹا تو سن دے بیٹے ہوئے، میں تو واز کر کے اٹھا اون سڑک تک ونجا تو سا پچھو آندے پہ وے، کچھ لوگ ہیں میرے ہتھی پہ ویندن، میرے نال جھگڑ دن، میرا غریبان پکڑے دن، میری ٹوپی لہا گھندن چک گندن، تو سا آویں دے وے تو سا دیکھ کے برداشت کرے سو یا میری وجہ کر کے انہاں نال جھگڑ سو؟ بولو دے سے ہیں کیوں؟ کہ بھائی سارا مولوی ہے، سارا عالم ہے، سارا خطیب ہے، تو حق کو برداشت نہ ہو سی میری بے عزتی، میں کیا میری اوقات کیا، میں تے آقا دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے وچوں بھی ایک عدلجیہ خادم، اور اے دور 1450 سال تو اتنا دا عرصہ گزر گئے تو حالا اجن اتنی نسبت ہے، اتنا تعلق ہے یارو جنہوں نے 23 سال نبوت دے کٹھے گزارن، کھاندے پیندے اٹھدے بہنے چلدے پھردے سمدے جاگدے، نبوت دے اشارہ ابرو دے ہوتے اپنی جانا قربان کرن والے کیا پورے اہل مدینہ ختم ہو گئے ہن، مک ستے ہن، جو نبی دے گھرانے نال ایک اشتیا پیہا تے سارے لوگ مک ماری پائے ہن۔ میری گال سمجھ آندی پی کوئی نا؟ نہیں میں سبحان اللہ نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے بیٹا، تو سب میری گال سمجھو۔ کیا یہ گال عقل تسلیم کرے دی؟ ذہن منے دے کہ جے نبی دے صدقے ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق اعظم بنے، عثمان ذو النورین بنے، علی حیدر کرار بنے، طلحہ زبیر 10 مبشرہ انہیں کو جنت مل لیے۔ اون نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او لخت جگر، نور نظر، چشم بصر، جڑی سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اون دی شان اچ کوئی تنقیص ہوئے تے کوئی کمی کرے، کوئی انہاں دے نال ایسا سلوک کرے تے اہل مدینہ برداشت کریں؟ یار اسے سڑک تے ویندے پہ ہوندے ہیں عام جو روٹین دے اندر، کوئی اگر ایک مائی ویندی پئیے تے کوئی بندہ ہوندے تے ہتھ چاوے، کوئی واقف ہو نہ واقف بھی ہومن، راہ ویندے لوگ بھی ہومن، اون بندے کو ہٹکیندن، دھت کریندن، پکڑے ہوئے شرم کر، عورت ہے مائیے۔ میں غلط عرض کر رہے چے جائے کہ نبوت دی بیٹی، چے جائے کہ جنت دی سردارہ، چے جائے کہ جنہ دی وجہ کر کے تو حق جنت ملنی، انہاں دے نال ای سلوک ہوئے
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ دا موقع ہے آندے پہلے مکہ مکرمہ دو قریش نے آکھیا سا نہیں آمڑنے دے بدیل ایک سفیر قریش دا آئے صحابہ دا عمل ڈٹھے سو حضور نال توجہ کرائے صلی اللہ علیہ وسلم سائیں دے نال گل کرن لگے تے گال کریں دے ہوئے نا جی میں ایسا کہیں دی ڈاڑھی ہاتھ لینے ہیں اے یار تے کو اے ہی میں ڈاڑھی ہاتھ تے کو تو مہربانی چکر روٹین ہے او روٹین ہی میں سائیں دی ڈاڑھی مبارک دو جو ہاتھ ہی میں رکھن لگے صحابی پکڑ کے مورچہ فرمایا خبردار تو مشرک پلید ہے میں تیرا ہاتھ کٹ دے ساں اگر میرے نبی دے چہرے دے اتے تا اپنا ہاتھ بھی لایا اجرلے وال گئے قریشیاں کو آکے سویاں ما رأیت مثل اصحاب محمد قطو میں حضور دے صحابہ و اہل بیت جیسا اور کوئی نہیں ڈٹھا میں ڈٹھم او محمد کریم تھک مبارک جو سٹے دے ہن سائیں دی تھک کو زمین تے نہ ملنے دے بلکہ ہاتھ جھل کے او تھک اپنے وجود تے مل گھندے ہن سائیں وضو جو کرے دے ہن محمد کریم او وضو والا پانی زمین تے نہ ڈھاولنے دے بلکہ او پانی ہتھاں دے اندر بکاں چلو بھر کے وجود تے ملے دے ہن اعتقاد رکھ دے ہن جو جتھاں پانی لگ ویسی جہنم دی بھا حرام تھی ویسی وعدے بڑے بڑے کسراؤ قیصر دے غلام نٹھن پر محمد دے غلامہ جیسا میں کوئی غلام ہوں بولو نہیں نٹھا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں قرآن دی آیت پڑھیے جنہیں اندر اہل بیت عظام دا ذکر ہے اہل بیت سارے دل ساری جان سارے ایمان دا حصہ میرے دوستوں میرے بزرگوں سب تو پہلے اساں اہل بیت دا مانا او دیکھوں کہ اہل بیت آدھے کے کوئن او کون ہستیاں جنہ کو اہل بیت آکھاویں دے میرے دوستوں میرے بزرگوں اہل بیت اے لفظ عربی زبان دا لفظ اردو دا لفظ نہیں ہے فارسی دا لفظ نہیں ہے سریکی دا لفظ نہیں ہے پشتو دا لفظ نہیں ہے ایک ایڑی زبان دا لفظ ہے آلاؤ میرے نال کیڑی زبان دا عربی زبان دا اور ایک گل بھی تو قدسی بجنا کہ دین سارا دین عربی زبان دے اندر آئے تو ہادا میرا کلمہ عربی زبان دے اندر آزان عربی زبان دے اندر نماز عربی زبان دے اندر نماز جنازہ عربی زبان دے اندر قبر دا سوال و جواب عربی زبان دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی زبان او عربی ای صحابہ دی زبان او عربی ای اہل بیت دی زبان او عربی ای اللہ دا قرآن اے بھی عربی دے اندر حضور علیہ السلام دی حدیث اے بھی عربی دے اندر یعنی میرے آخر دا مقصد ہے کہ دین سارے دا سارا عربی زبان دے اندر جو عربی دے اندر ہے او دین ہے جو عربی چ نہیں او دین میری گال سمجھ آندی ٹھیک ہے نا بھائی سارا دین کیڑی زبانی چاہے عربی چاہے تو اہل بیت دا جڑا لفظ ہے یاری پکھے پرا کر دے میں نہ کر نہیں لوگوں کو تو ہوا دے نا توجہ فرماؤ تو لفظ اہل بیت کیڑی زبان دا لفظ ہے عربی یہ دو لفظ ہیں
اہل تے بیا بیت آؤ مانا کرے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی آل حدیث سب دے نزدیک مانا اہل مین والا والی والا تے بیت گھر کو آدم گھر بیت اہل گھر والا گھر والے ہن کہندے گھر دا تذکرہ ہے لوگو اے اون گھر دا تذکرہ ہے جے گھر دے اندر جے گھر دے دروازے تے جبریل آوے جے گھر دے دروازے تے اللہ دا قرآن آوے جے گھر دے دروازے تے ملائکۃ اللہ آوے اے او گھر ہے عام گھر نہیں ہے معمولی گھر اللہ تے چاہ نہیں ہے اور ہر گھر دے اپنے اپنے آداب اپنے اپنے پروٹوکول اپنے اپنے اس گھر دے شرائط ہوندے کہ میرے گھر دے اندر فلاں آوے فلاں نہ آوے فلاں کو اجازت فلاں کو اجازت نہیں ہے اور وڈے گھراں دے ہوتے ہمیشہ پہرے ہوندے اے گورنر ہاؤس اے وزیر اعلیٰ ہاؤس اے وزیر اعظم ہاؤس اے صدر ہاؤس انہاں گھراں دے ہوتے پہرے ہوندن محافظ ہوندن میرے دوستوں میرے بزرگوں صدر دے گھر دا محافظ او فوج بھی ہے رینجر بھی ہے پولیس بھی ہے وزیر اعظم ہاؤس دی محافظ اوڈے دیو سکورٹی آلے کھڑے اے نبوت دا گھر ہے حضور دا گھر ہے این دا محافظ میرا اللہ شان جو اتنا بڑا ہے مقام جو اتنا بڑا ہے پہرا کہندا ہے اللہ دا کہندا بارا ہے اللہ دا پہرا ہے میرا اللہ پیسہ پارا نے میں کہ کوئی دعویٰ کرے میں طاقت نال قوت نال اصلے دے زور تے تلوار نال ڈھالا نال نبی دے گھر دے اندر داخل ہو کے ڈکاواں اللہ فرمے دے نہیں میرا پارا ہے ایدی مثال ہجرت دی رات دے اندر نے گنو کہ میرے آقا دے گھر میرے محبوب دے گھر آپ دے گھر دا ابو جہل اینڈ کمپنی محاصرہ کیتے سیندے اردا گرد گھر دے 100 قریشیاں دے سردار تلوارہ نال ڈھالا نال اور جناب والا اسلحے نال آگئے جو نبی کو ختم کر لیوں نعوذ باللہ نبی کو قتل کر لیوں میرے لیا والے دوستوں طاقتی نہ دے کولائی سکتی نہ دے کولائی مکہ دی حکومتی نہ دے کولائی تلوارہ نہ دے کولال عددی قوت عددی طاقت انہ دے کولائی مکہ دیا سرداریاں انہ دے کولال ساری رات نبی دے گھر دے بارو جھک مرے دے رہ گئے لیکن نبی دے گھر دے اندر طاقت دے باوجود داخل ہو سکے سر نہ ہلاؤ جواب دے میں کو داخل ہو سکے کہنا پا رہا حالانکہ حضور دے گھر دیاں دیواراں نہ کوئی 3 فٹ اچیاں نہ 25 فٹ نہ 20 فٹ اچیاں مخالفان دشمنان ایسے کہ جان دے در پائے ہن صحیح کو قتل کرنا آئے کھڑے ہن ہی تو وڈی بھائی کو گالے نہیں لیکن ساری رات جھک مرے دے رہ گئے حضور دے گھر داخل نہیں ہو سکے لوگوں اللہ نے شرط رکھیے نبی دے گھر دے اندر داخل وہ تھی سی جڑا ایمان والا ہو سی کون والا ہو سی این رات دے اندر اگر حضور دے گھر کوئی داخل تھے تو سیدنا علی المرتضی
شیر خدا اسد اللہ الغالب داخل تھا ڈھلی سبحان اللہ دے یہ تو نہیں ڈھلے پن دی وجہ کر کے تو کو لوگ متعون کریں دن کہ یہ سنی شان نہیں منے دے صحیح گال ہے ڈھلے ڈھلے تھی کہ میں بھائی یہ آخر نال بھی ثواب مل دے کیا مل دے ثواب مل دے ہونی میراب دے اندر علی آئے سونے علی ایمان والا سونا علی شان والا سونا علی رفعت والا سونا علی برکت والا سونا علی بلندی والا سونا علی قرآن والا سونا علی نبی دے اہل بیت جو سونا علی نبوت دا داماد نبوت دا جماعترا سونا علی نبی دا بھائی اور ایمان دی دولت نال مالا مال نبوت دے گھر دے اندر آئے نہ صرف گھر دے اندر آئے بلکہ میرے دوستوں میرے بزرگوں نبوت نے اپنا بستر دیتا اپنا بسترہ دیتا نہ صرف بسترہ دیتا بلکہ نبوت نے اپنی او چادر جے کو قرآن کتھائی مزمل آدے کتھائی مدثر آدے او مزمل والی چادر او چادر بھی حضور نے دیتی پوا دیتی فرمایا علی 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 جی یا رسول اللہ آج دی رات مشکل راتے اوکھی راتے دشمن میرے بوہے دے ہوتے ہیں تے میں کو اللہ نے ہجرت دا حکم دیتے میں جا رہی نہ میرا بستر تیرے حوالے یہ سب چادر بھی میری تو سب پاک سمجھو علی نبی دے بستر تے ستن ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے عام بات نہیں ہے لوگوں حضور دا بستر وقت میں ہوا گالا اکساں اتھا بھی ہو آ سکتے نبوت دے بستر تے جو ایمان والا ہے جو ایمان والا نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا اللہ بہن بھی نہیں دیتا توجہ میرے پاس سے کرے سو حدیث پاک دے اندر واقعہ آندے حضور دے گھر والی ام حبیبہ مدینہ طیبہ دے اندر انہاں دا والد ابو سفیان اجل کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں کو ملن واسطے آئے سدھا گھر دے اندر چلا آئے بستر وچھا پیا بہ گئے ام حبیبہ کم کار کریں دیا ودیان اچانک نگاہ پئیے میرا ابا آیا بیٹھے تے حضور تے بستر تے ہوئے بیٹھے دیا دوڑ دیا آئیا ابا جی اٹھو 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 باپ سمجھے کوئی شے پئیو سی چین دیا سیدہ نے جلدی جلدی بستر ورہیٹ کی دے اندر رکھے چار پئی علیدہ کی تھی ابا نے دا کرے بیٹی اے کیا کی تھی میں تیری محبت دے اندر 300 میل پیدل چل کے آیا آنکھ لگی بابا اے بستر ہے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابا تے کلمہ پڑھیا کوئی نہیں ایمان تیرا ہے کوئی نہ تو نہ پاک ہے نہ پاک بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بہ سکتا میرے دوستو میرے بزرگوں میں ہی کی گال تو کھول کھول کے اس واسطے سمجھے نہ بیٹا میں تولا ہمدردہ خیر خواہا ساکو کہیں دے اتے تان تشریح کر کے کہیں دے اتے نعوذ باللہ کیچڑ اچھال کے کوئی خوشی نہیں ہے ایسا یاد ہے کہ ساری جڑی بنیاد ہے نا وہ اللہ دا قرآن ہے کیسے ہے اللہ دا قرآن اور میں حدیث پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی توڑے سامنے
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جلے دنیا تو رخصت ہومن لگن آپ نے فرمایا لوگو میرے بعد کہ نہیں گمراہ نہ تھی ونجائے میں توارے وچ دو چیزاں چھوڑی وینا ایک قرآن چھوڑی وینا بیا اپنے اہل بیت چھوڑی وینا کتنی چیزاں چھوڑی وینا دو ایک قرآن تبیا اہل بیت اللہ دے نبی ایک عالم سمجھو بات قرآن چھوڑی وے دے اہل بیت چھوڑی وے دے فرمایا ہاں جتنا اہل بیت قرآن کو سمجھ سکدن بیا اتنا کوئی نہ سمجھ سکتے کیوں کہ جرلے قرآن نازل تھی دے حضور کتا ہوندے ہیں گھارے چھوندے ہیں کئی باری اما عائشہ الصدیقہ فرمینی ہیں سائیں دا سر مبارک میری جھولی چھوندا ہاتھ قرآن دا نزول تھی دا ٹھیک ہے نا بھائی حضرت امام حسین گودی چوندے ہیں جھولی چوندے ہیں تے قرآن دا بولو نزول تھی دا جبریل آکے سلام پیش کرے دا سید الملک سلام پیش کرے دا سمجھ آ رہی کونی آندھی بھائی بلکہ میں کو بڑا عملے افسوس لگ دے کہ جڑے ویلے کوئی لوگ نبوت دے گھرانے کو نعوذ باللہ وال کھول کے پیش کریں دن اللہ دی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں ساڑا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ ہر شے برداشت کر سکدے ہر شے پر نعوذ باللہ نبی دے گھرانے دی تذلیل اللہ برداشت نہیں کرے نا یہ گھرانہ ہے جے گھرانے دا اللہ دے فرشتے بھی حیا کرے فرشتے بھی میں حدیث پاک دے اندر پڑھیں جب میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندرن کہ جبریل آئے سید اتے قرآن گن آئے اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا سید فرمیدن ما انا بقارین جبریل آدھے پڑھو آقا فرمیدن میں پڑھیا ہویا نہیں آؤ میرے آقا کو ایویں گلکڑی پاؤ کے جبریل نے گھٹے ولا گھٹے سید گھبرا گئے میرے آقا گھر تشریف گئے آکے آدھن زملونی 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 میں کو چادر پواؤ سائیں ایویں کمزے کھڑے سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ سبق رضی اللہ تعالی عنہا آئے کون خدیجۃ الکبریٰ جے کو حضور فرمیدن او لوگو این مثل خدیجہ این مثل خدیجہ میری خدیجہ دے مثل کون ہو سکتے صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس او لوگو اے خدیجۃ الکبریٰ او سیدہ ہے انہیں میں محمد تے ہوں ویلے خرچ کی تے جرلے ساری دنیا میں محمد کرے دور بھج دی آئیے آنتنی فی مالی اپنا تن من دھل سارا مال میں محمد دے قدمات نیچھاور کر دیتے لوگ محمد کو زخمی کریں دن اے خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا دے زخماتے پھائے رکھے دی آئی اور بلاخر جل حضور شاب ابی طالب دے اندر گئے صحابہ بکھے تسے آل بیت بکھے تسے جی درختہ دے پتے کھا کے تے جناب کھجور دے گٹھلیاں چوس کے گزارا پہ کریں دین اٹھائیں اے سیدہ خدیجہ بکھی تسی پیاسی میں محمد دے قدمہ دے ہوتے اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے تے حضور فرمے دن اور لوگوں میری خدیجہ دے مثل کوئی نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر شان رسالت شان امہ خدیجۃ الکبریٰ سمجھ آ رہی اما سیدہ فاطمہ الزہرا دا شان سن دے تے بیان کریں دے وے تا انہ دی اما سیدہ خدیجہ ہے کون انہیں نہ دی اما اللہ ہوتے چاہ
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ام عائشہ فرمیندن ساری زندگی حضور حضرت خدیجہ کو نہیں بھولے. کدیں گھر چنگی چوکھی چائے شائے جو پکے آ سائیں آ کے پانی دا لوٹا وچ سٹ دیندے ہن. فرمیندے ہن میری خدیجہ دیاں جیڑیاں سہیلیاں ہیں انہاں دے گھر بھی سالن بھیجائے. توجہ ہے نا. تو میں جڑی گل دسنا پیا حضور تشریف گنن غار حرا دے وچوں اور جب میرے آقا میرے محبوب گھر دے اندر پریشان حال سیدہ تسلی دے دیاں آقا کل پوچھ دیاں خیر تے ہے. فرمایا میں غار دے اندر ہم کوئی آئے آ کے میں کوئی میں بھیچے میں کو گھٹے ولا گھٹے میں کو جان دا خطرہ پہ گئے. سیدہ فرمانے لگیاں اے میرے آقا اللہ تو کو رسوا نہ کرے سی انکا لتصل الرحمہ. آقا تو سرحم دلی کرنے میں لوگاں نال محبت دے سلوک کرنے میں نہیں سمجھتی کہ اللہ تو کو رسوا کرے. خدیجہ سمجھ نہیں آندی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا وال. فرمایا وہ تے چلا گئے تھوڑی دیر گزری ہے. حضور فرمیندن خدیجہ جی یا رسول اللہ وہ تے وقت آ گئے. وقت آگے اچھا. سیدہ فرمینین جلے صحیح فرمایا آگے. فرمایا جی ایویں تھوڑا جہاں سر دا دوبٹہ سرکائے تے ایویں معمولی چھیں وال حضرت خدیجہ نے باہر کیتن. جو ہی اے وال باہر کیتن حضور فرمائیں خدیجہ وہ تے چلا گئے. وہ چلا گئے. سیدہ فرمائیں میں ولا دوبٹہ درست کیتے وال چھپائیں. حضور فرمائے خدیجہ وہ تو آ گئے. سیدہ آہدین میں عرض کی تمی آقا اے اوہ فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ دو آدھا. اے اوہ فرشتہ ہے جڑا کہ جناب ابراہیم دو آدھا. اے جبریل امین ہے. خدیجہ تے کو کیویں پتہ چلے آقا میں نبی دی گھر والیاں میں نبوت دی گھر والیاں. آقا میں تھوڑے جائے اونگلے وال کھولن تو سب فرمائے وہ چلا گئے. میں ولا وال بند کیتن تو سب فرمائے آ گئے. میں کو معلوم تھے اے اللہ دا فرشتہ مقرب ہے جڑا نبی دے گھر دا اتنا حیا کریں دے کہ اگر تھوڑے جے وال کھلن تو فرشتے بھی دور چلا گئے. تو میں دسنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہر شے برداشت کریں دے. نبی دے گھرانے دی تذلیل نعوذ باللہ برداشت بولو نہیں کرے دا. نبی دا گھر کوئی عام گھر نہیں. حضور دیا بیٹیاں ہومن حضور دیا نواسیاں ہومن سیدیاں دھیاں ہومن. انہاں ساریاں دا شان اللہ دے قرآن دے اندر ہے. تے قرآن یہ اللہ دی بولی ہے. اللہ دا علایا ہویا کلام ہے. خدا اپنی زبان قدرت دے نال جنہ دی شان بیان کرے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت یاد ہے نا. اہل مین والا بیت گھر جو نبی دے گھر آوے نبی دے گھر آوے. شرط اللہ نے ایمان والی رکھی ہے. حضرت علی اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ ہوتے جاؤ اہل بیت کیوں نبی دے داماد نبی دے جماعت نبی دے گھر آنن تا اے اہل بیت تے حضرت عثمان کیوں نہ اہل بیت ہوئن کہ حضرت علی دے گھر تے حضور دی ایک بیٹی ہے تے حضرت عثمان دے گھر نبوت دیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ہیں. کتنے بیٹی؟ دو. سیدہ رقیہ تے سیدہ بولو
اگر کوئی تو اقوا کہ ایک بیٹی اللہ دا قرآن میرے سامنے ہے، اللہ نے قرآن دے اندر پردے دا حکم دیتے، پردے دا آیت نازل تھی گنی ہے کہ یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر فرما دو قل ازواجکا، فرما دو اپنیاں بیویاں کو، ایک بیوی ہو گیا اللہ کیا قل زوجکا، کئی بیویاں حضور دیاں 11 بیویاں، اللہ فرمائے قل ازواجکا، اگم اگر ایک بیٹی ہو گیا اللہ کیا بنت کا، اللہ فرمایا نہیں قل ازواجکا وبناتکا، بنات جمع کس دی؟ بنت دی، بنات کس دی جمع؟ بنت دی۔ مت کوئی تو کو آکھے چاہ جناب ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپن، تمام دنیا دیا عورتاں انہاں دیا روحانی بیٹیاں ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن ہی تھیں رکیا نہیں، فرمایا قل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین، تے قیامت تک آون والیاں تمام مومنہ دیاں عورتاں کو بھی حکم دے چاہ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر گنن، پردہ پردہ کر گنن، پردہ۔ توجہ ہے نا؟ تو نبی دا گھرانہ اس آیت دی خلاف ورزی کر سکتے؟ بولو تو چاہ کوئی معمولی گھر نہیں، یہ اہل بیت حضور دا گھرانہ ہے۔ اگر ایک قرآن دے عامل نہ ہوئے تو وقت کون ہو سی بھی آپ؟ بولو تو صحیح۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں کسیں ایسا بھی ہوئے حدیث پاک دے اندر آنے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر اما عائشہ الصدیقہ اما حفظہ سین دی خدمت دے اندر آئیاں بیٹھیاں، سین کو تیل لاری ہے، اچانک ٹھک 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 دی آواز آئیے، آواز آئیے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا احتجبا احتجبا، حجاب چھو ونجو، پردے چھو ونجو۔ آقا کیوں ٹھک ٹھک دی آواز نہیں سن رہے؟ سن دیا پہنیا ہے آقا ہوتے آمن والا لگ دے نابینا ہے، چھوٹی چاتی مدے تیوں دی آواز آ رہی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم مانا پائے، ہوتے اندھا ہے، ہوتے نابینا ہے، انہیں تے اکھی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان دیا اکھا کوئی نہیں لیکن توڑیاں تہن، اس واسطے کیا کر ونجو؟ بولو پردہ کر ونجو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں تے سیدہ کائنات بطول کائنات اہل بیت دا شان نسیدہ پیاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات دا وقت قریب ہے، وفات دا وقت نزدیک ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سلام اللہ علیہ نے غسل فرمائے، غسل فرما کے آپ نے کپڑے پاتن باندھی لونڈی کو سنجے نے فرمایا میری وفات دا وقت قریب ہے،
اور میں غسل کر چکی ہوں، میرا یہ غسل کافی ہے، اے میرے کپڑے اے کوئی نہ بدلے پیا، یہی ٹھیک ہے، کفن دیا چادرہ پا دیوے۔ حضرت علی آمن میرے سرتاج ہونا گڈس دیوے، تھوڑی دیر گزری ہے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گنن، سیدہ فرمینیاں میرے سرتاج میرا آخری وقت ہے، میری نو وصیتائیں نو نصیحتائیں، سیدہ فرماؤ آپ فرمان لگیا، اے حسنین کریمین میں کو بڑے پیارے ہیں، میں بڑی محبت نال پیالن خیلہ دا خیال کرے توڑے سپرد کر کے جا رہی ہیں، انہاں دے ہاتھ توڑے ہاتھ دے اندر جاگ دے کے جا رہی ہیں، انہاں نال محبت نال پیش آوڑے، شفقت نال پیش آوڑے، کدھئی نظر محبت انہاں کرے دور نہ کرے۔ فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ ایویں ہو سی، فرمایا دوجی نصیحت دوجی وصیت ہے علی جب میں دنیا تو رخصت ہو ونجا میرا جنازہ دی روشنی چ نہ چوے، رات دی تاریکی دے اندر چوائے، میرے جنازے دے اوتے کھجور دیاں سٹ چھٹیاں ایویں سجے کھبے سٹائے، وت ایویں دوجے طریقے نال سٹائے، وت کفن دیاں چادراں دے اوتے بیاں چادراں پوائے تے رات دی تاریکی دے اندر میرا جنازہ چوائے۔ حضرت علی فرمان لگے فاطمہ کیا پیا دیو، اساں تہاڈا جنازہ دی روشنی دے اندر چیسوں، ہزاراں نہیں لکھاں لوگ سن او پوچھن اتنا بڑا کیدا جنازہ ہے، اساں اکسوں نبی دی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات دا جنازہ ہے، اے چھٹیاں کیوں سٹوں؟ فرمایا میرے دنیا تو رخصت ہون دے بعد کوئی اے نہ معلوم کر سکے کہ نبی دے قد بیٹی دی قد کتنی ہے، وجود کتنا ہے، لمبیاں لمبیاں چھٹیاں سٹائے چا۔ حضرت علی دن کیا پیا دیو، اساں تے نہیں کو جنازہ چیسوں۔ سیدہ فرماون لگیا نا علی جس دن دی میں جوان ہوئیاں انہاں اکھاں نے یا نبی کو ڈٹھے یا علی کو ڈٹھے، تریجے غیر محرم تے نگاہ نہیں پئی، میں تے اے چاہدیاں جو میرے کفن تے بھی غیر بندے دی نگاہ نہ پوے۔ نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تساں اندازہ فرماؤ، سوچو ذرا دوستو کہ جائے نبی دی بیٹی اپنا کفن بھی جنازہ بھی غیر کو دیکھن برداشت نہیں کرے دی، کیا اس نبی دی بیٹی اس نبی دی بیٹی العیاذ باللہ کرب و بلا دے میدان دے اندر وال کھول کے آ سکتی ہو سی؟ بلکہ میرا تے میرے اکابر دا تے عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، اللہ دی قسم اگر ایویں ہووے ہا تھی پوے ہا تے آسمانہ تو پتھر وسے نا۔ ہاں اللہ برداشت نہیں کرے گا، امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور میرے مالک دا قانون ہے جیڑی ہستی ان کو جتنی زیادہ پیاری ہوں دیئے ان دے کنے اتنا وڈا امتحان گھن دے میرا اللہ، اتنی وڈی آزمائش گھن دے، اور ول جتنا وڈا امتحان ہوں دے ان دے کنے زیادہ وڈا اللہ پاک انعام عطا فرمے دے، ان دے کنے بڑا انعام نے دے رب۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اہل بیت کا جتنا بڑا شان ہے، جتنا بڑا مقام ہے، رب لم یزل نے انہوں کو ایندے کولو بڑا انعام عطا فرمائے کہ جنت دی سرداری جے عورتاں ہیں تے سیدہ کائنات بطول کائنات کو عطا فرمائیے، جے نوجوان ہیں تے سیدنا امام حسن و حسین کو انہوں دی جنت دی سرداری عطا فرمائیے۔ امتحان رب گھن دے، آزمائش رب گھن دے، اس آزمائش دے اندر اصل انہوں دے مقام کو وطامن ہو دے۔
انہاں دی عظمت کو چار چاندر لاؤنے ہوندن، انہاں دی رفعت کو دوبالا کرنا ہوندے۔ اج یزید دا جتنا آندے وجود سارے چ نفرت پیدا تھیون لگ ویندی یا نہیں تھیون لگ ویندی؟ بولو چا کوئی بھی کمزور تو کمزور ایمان بندہ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنا آوے سر عقیدت تو اکھیں عقیدت تو جھکن لگ ویندی ہیں ہے کہ نہیں؟ بولو پت پیچھے کیوں تو ہاں کوئی گال سمجھ نہیں آندی کہ جلے گال تھی دیئے وقت تو سا دے یار پتہ نہیں کیا کرو انہوں دے منو یہ سنو وہ سنو بس سالا تھا دماغ چکرایا کھڑے ساکو کوئی گال سمجھ نہیں آندی یہ یاد ہو نا آپس ہی بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں سن دا یہ کو جاتے ہیں سارا دماغ چکرایا ساکو سمجھ نہیں آندی اڈا روپے دا دکان تو تماخو گھنن ویندے ہیں ان دی سمجھ آندی نہیں آندی اگر وہ کوئی سا کو پھیلا بتھا چاہ دے وے گھننے بولو کمار کو لو گھڑا شڑا گھنن ونجو مٹوری وہ کوئی پھیلی شیلی دے وے سا کو سمجھ آندی نہیں آندی اللہ ہوتے چاہو ریڑھی تو پھل فروٹ گھنن ونجو وہ سا کو گلے بھورے چاہ دے من سمجھ آندی نہیں آندی ہیں بھائی ہر شاید دی سمجھ آندی ہے دین دی سمجھ نہیں آندی پہلے ہوتے چاہو ایک پاسوں تو کوئی تاریخ سناوے تو ایک پاسوں اللہ دا قرآن سناوے تاریخ مقدم ہے قرآن مقدم ہے تاریخ کیں دی لکھی ہوئی ہے اللہ دی حضور دی صحابہ و اہل بیت دی یہ واقعہ کربلا جڑا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی دنیا تو رحلت دے بعد یہ 60 سال بعد واقعہ پیش آئے کتنے سال بعد 60 سال بعد تے سب تو پہلا مورخ تاریخ دان جائیں اے واقعہ لکھے او اس تو 300 سال بعد لکھے کتنے 100 سال بعد تے اللہ نے قرآن تا اون ویلے نازل کیتا حضور تے جب امام حسین امام حسن حضور دی جھولیاں کھیت دے آن علماء کو سن دے ہو سجدیاں نال کھیت دے آن کریں زلفاں نال کھیت دے آن حضور جو مونڈیاں تے چاہتی آنن حضرت عمر سامنے کھڑن فرمائے واہ جوانو نعم الفرس تحتکما نعم الفرس تحتکما نعم الفرس تحتکما تواڈی سواری بڑی بہترین ہے تواڈی سواری بڑی بہترین ہے میرے آقا میں ہاتھ رکھے فرمایا عمر بل نعم الفارسان بل نعم الفارسان صرف سواری ہی بہترین نہیں بلکہ دعائیں سوار بھی بہترین ہیں نعرہ تکبیر کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین میرے دوستوں میرے بزرگوں جنی سیدنا امام حسن و حسین دی ابمائن اگر تو کو معلوم نہیں تے آؤ سنو فتح ہو کے آئے فارس تو شہزادی حضرت عمر دا زمان آئے آپ دے بیٹے عبداللہ ابن عمر تیار ہو کے آئے بابا جان جی شہزادی آئیں میں توڑا بیٹا ہاں تسا امیر المومنین بادشاہ میں زیادہ حقدار ہوں ادھر نکاح میرے نال کر کے دیو انہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین کو گھن کے آئے بھائی عمر جی انہیں دے پائیو میرا شہزادہ نہیں بلکہ میرے آقا نے ان کو جنتی نوجوانہ دا سردار رکھے میں چاہنا
کہ اس شہزادی دا نکاح میرے شہزادے دے نال کر دو۔ حضرت عمر فرمائے اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی، علی کہتے میرے دل دی گل کیتی ہے، میں اپنے بیٹے کو پیچھا کرے گا، حسین کو اگھا کرے گا، آؤ اتھائی میں عمر آپ نکاح کر کے دینا۔ میرے توجہ کرو نا، میں آپ نکاح کر کے دینا۔ نکاح حضرت عمر پڑھا ہے، نکاح حضرت یہ دوستی دی دلیل ہے یا عداوت دی؟ عداوت تو آپ کو اولاد مقدم ہو دی ہے۔ حضرت عمر اولاد کو پیچھے کی تھے، اہل بیت کو بولو اگاں کی تھے۔ بھائی اصل تو جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسا غلام ہے اس گھرانے دے، اس گھرانے دی نسبت نال ساکو دین ملے، ایمان ملے، قرآن ملے، اسلام ملے، شناخت ملیے، سنان ملیے، پہچان ملیے۔ پھر نہیں سمجھ آندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح کرن گئے، حضرت علی کو امارت پچھو دے کے گئے، فرمائے نے اے امامت، اے امارت، اے سب شے میں تہاڈے حوالے کر کے وینا پیا، سب شے تہاڈے حوالے کر کے وینا پیا۔ چلے گئے 2 ماہ دا 3 ماہ دا سفر ہے، امارت امیر المومنین پچھو حضرت علی ہے، امامت مسلح سب کچھ حضرت علی دے کولے پیچھے۔ جلے واپس ہیں آپ نے فرمایا واپس تہاڈی امانت ہے، تساں سنبھالو۔ یہ محبت ہے یا عداوت ہے؟ بولو۔ ایک جملہ ہے مشہور عربی دا، لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر۔ اج حضرت علی اگر نہ ہو منہا تو عمر ہلاک تھی یا ہویا، ہلاک نہیں تھیا کیونکہ حضرت علی موجود ہیں، کیونکہ حضرت علی فقیہ امت ہے۔ کیا ہے؟ بولو فقیہ، جو مسائل حضرت علی سمجھ دن تو اسا خطبے علماء کو سن دے وے، سارا کوئی خطبہ جمعہ دا خالی نہیں ہوتا جن دے اندر اساں یہ حدیث نہ پڑھو کہ اصدق علی سب تو زیادہ سچائی دے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، واشدہم فی امر اللہ عمر، واصدقہم حیاء عثمان، واقضاہم علی، کہ قاضی القضات چیف جسٹس ہر دور دے اندر بامے جناب ابوبکر دا دور ہے، حضرت عمر دا دور ہے، حضرت عثمان دا دور ہے، چیف جسٹس قاضی القضات سپریم کورٹ دے سب تو بڑے جج حضرت علی ہے۔ کون ہیں؟ حضرت علی۔ ابوبکر بھی انہاں کل فیصلے کرویندے ہیں، عمر بھی انہاں کل فیصلے کرویندے ہیں، حضرت عثمان بھی انہاں کل فیصلے کرویندے ہیں۔ یہ محبت ہے عداوت؟ یہ 2-4 صوفی بلندن پچھلے نہیں بلے دے، کیا خیال؟ نہیں میری گال سمجھ نہ آوے تو آپ کو حق حاصل ہے، چٹ لکھ کے بھیجو چاہ اور صاحب تو غلط بیان نہیں کر رہے، قرآن و حدیث تو میں بہر گیا ہوں تو آپ کو حق حاصل ہے، میں کو لکھو۔ دوستو کیوں نفرتاں دے بیج اے بوئے وے دے پر؟ اللہ دا قرآن کیا ہے میرے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمیدن کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. نعرہ تکبیر، بلند آواز نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مذہب اہل السنت والجماعت، پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قریشی صاحب. نعرہ تکبیر. بس بھائی، میں اس مختصر جے وقت دے اندر تو کو اتنا کچھ گزارش کی تھے کہ اہل السنت والجماعت اہل بیت انہاں دے دل دے اندر وستے. اہل بیت کئی باری اساں آدھے ہیں بھئی اے آنکھ تے اے آنکھ، اے آنکھ نہ ہوئے گزارا کچھ نہ کچھ تھیں دے، اے ہوئے اے نہ ہوئے کچھ نہ کچھ گزارا تھیں دے. لیکن اگر دل نہ ہوئے تو کوئی گزارا بولو نہیں تھیں دا. وہ تو بھئی سارے دل دے اندر ہے. یہ اللہ دا قرآن مطلب کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھالا نہیں، کوئی کہہ دے واسطے نہیں، بلکہ جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، وہ میں عرض کی تھے. مزید انشاءاللہ العزیز حضرت بیان فرمے سے تشریف کہنا ہے. اور یہ سارا پروگرام انشاءاللہ العزیز خیرات دا بھی تے سالانہ ہونے ہوئے یا نہ ہوئے. جی بھائی تو سب جی میں ڈھیلی ہوئے کریں دے بیٹھے جیرے آہدے میں زور نہ سیدھا ہاتھ کھڑا کرو. ٹنڈ اللذین سیدھا اللذین. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالی مار صاحبان دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد فقیر نات خان تے حضرت دہور یہ تو کو مختصر جی نظم سنے دے، اندھے بعد حضرت دا بیان شروع دے. سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک. شام دیا لگیا قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. کیتے ظالمہ ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. لاشاں دیا لگیا قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. لکھ لکھ چٹھیاں حسین بلا لیا، دیکھ وچ کوفیاں نے سید نو پا لیا. لکھ لکھ چٹھیاں حسین بلا لیا، دیکھ وچ کوفیاں نے سید نو پا لیا. دیکھ وچ کوفیاں نے سید نو پا لیا. دغکیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. لاشاں دیا لگیا قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. پانی بند کیتا جنہاں حال رسول دا، دیوا کیتا خاندان زہرا بطول دا. پانی بند کیتا جنہاں حال رسول دا، دیوا کیتا خاندان زہرا بطول دا. زیبا کیتا خاندان زہرا بطول دا. مرنے زیتی تلواراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں.
جڑے جوان گئے جن عمرہ سال 18 شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا ہن تیرے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء ولی کامل حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب خطاب فرمائیں جاگندے ثبوت نعرہ سبحان نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت کربلا کے شاہ حسین کربلا